اچھا، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے. زندگی میں اکثر ایسا ہوتا نا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہمارے ارادے بھی بڑے پکے ہوتے ہیں، لیکن جب کچھ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید. آج ہم بغیر کسی تمہید کے سیدھا اسی الجھن کی گہرائی میں اتریں گے. ہم اس خلا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے علم اور ہمارے عمل کے درمیان موجود ہے. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات، اس خلا کو بھرا کیسے جائے؟ چلیں مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے جو سیدھا ہمارے ضمیر پر دستک دیتا ہے. سچ بتائیں، آج کے دور میں کیا ہمارے پاس معلومات کی کوئی کمی ہے؟ بالکل نہیں. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ صحت کے لیے کیا کھانا چاہیے، ذہنی سکون کیسے ملتا ہے اور کامیابی کا راستہ کون سا ہے. مطلب ہم لٹرلی سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم بس پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آخر وہ کون سی پوشیدہ رکاوٹ ہے جو ہمارے قدم جکڑ لیتی ہے؟ تو اس حوالے سے ہمارا پہلا حصہ ہے جاننا بمقابلہ عمل کرنا، یعنی ہمارے علم اور ہمارے عمل کے درمیان کا اصل فاصلہ. دیکھیں، بات بڑی سیدھی سی ہے. سچ سننا، کسی اچھی کتاب میں پڑھ لینا یا کوئی متاثر کن بات سن لینا، یہ بہت آسان ہے. اس سے ہمارے ذہن کو فوراً ایک سکون سا ملتا ہے، جیسے کوئی ڈوپامین ہٹ مل گئی ہو. لیکن اس سچ کے مطابق جینا، یہ ایک بالکل الگ کہانی ہے. اس کے لیے روزمرہ کی زندگی میں تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، پرانی عادتوں کو توڑنا پڑتا ہے، اور ایمانداری کی بات ہے کہ یہ عمل تکلیف دہ ہوتا ہے. ہم بس اسی تکلیف سے بچنے کے لیے سچ کو سننے کی حد تک ہی رکھتے ہیں. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم آج کل ہر وقت ذہنی طور پر اتنے تھکے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے حد سے زیادہ سوچنا، یعنی اوور تھنکنگ. اور یہاں ایک زبردست نکتہ یہ ہے کہ ہم اس لیے نہیں تھکتے کہ ہم کسی مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے تھکتے ہیں کیونکہ ہمارا سارا فوکس صرف اور صرف مسئلے پر ہوتا ہے. ہم بس ایک ہی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس سے نکلنے کا نقشہ تیار کریں. اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اندرونی روحانی بے چینی. آخر ہماری روح اتنی بیقرار کیوں ہے؟ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. آج کا معاشرہ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ ہم ہر وقت جسمانی آسائشوں کی تلاش میں ہیں. اچھا کھانا چاہیے، آرام دہ لائف سٹائل چاہیے، یعنی جسم کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش. لیکن اس اندھی دوڑ میں ہم نے اپنی روح کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے. ذرا سوچیں، جب روح کو مسلسل بھوکا رکھا جائے گا تو اندرونی سکون کیسے مل سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے نا؟ چلیں ایک چھوٹا سا جذباتی آڈٹ کرتے ہیں. کیا کبھی بھرے ہجوم میں اکیلا پن محسوس ہوا ہے؟ یہ دراصل ہمارے روحانی خالی پن کی علامت ہے. اور دوسروں سے حسد، یہ اصل میں اس بات کی نشانی ہے کہ ہمیں خالق کی تقسیم پر پورا یقین نہیں رہا، اور وہ جو ہم اپنی روزمرہ کی ٹوٹی بھوٹی جدوجہد کا موازنہ کسی دوسرے کی حتمی چمکدار کامیابی کے ساتھ کرتے ہیں نا، یہ خود کو جان بوجھ کر اذیت دینے کے برابر ہے. ہمارے یہ سارے نفسیاتی مسائل دراصل روحانی مسائل ہیں. یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا. کمفرٹ زون قید نہیں لگتا، گھر لگتا ہے. یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے. ہم خود کو بدلنا کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ ہم اپنے اسی جمود کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی جیل محسوس ہی نہیں ہوتا. وہ ہمیں اپنا سب سے محفوظ ٹھکانہ لگنے لگتا ہے. جب ایک ہی جگہ رکے رہنا اتنا محفوظ اور آرام دہ محسوس ہو تو ظاہر ہے حقیقی تبدیلی کا خیال ہی انسان کو خوفزدہ کر دیتا ہے. اور یہاں ہماری ترجیحات کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے. جب ہم اپنی روحانی مشقوں کو، مثال کے طور پر نماز کو، محض ایک بوجھ یا ڈیوٹی سمجھ کر ادا کرنے لگتے ہیں تو ان کی اصل روح ہی ختم ہو جاتی ہے. نماز تو خالق سے خاص ملاقات کا نام ہے، لیکن جب یہ صرف ایک رسم بن کر رہ جائے تو پھر یہ مادی دنیا ہمیں بہت زیادہ حقیقی اور ٹھوس لگنے لگتی ہے. ہمارا سارا فوکس بس اسی عارضی دنیا پر شفٹ ہو جاتا ہے. اسی روحانی منتقلی کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت دوسروں کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں، انہیں جج کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمیں خود اپنے اندر جھنک کر اپنی اصلاح کی زحمت نہ کرنی پڑے. اور شکر گزاری کا تو جیسے تصور ہی دھندلا گیا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے روزمرہ کے معجزات اور نعمتوں کو بس نارمل سمجھ لیا ہے. اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، وقتی ترغیب یا موٹیویشن کے بجائے ڈسپلن اور نظم و ضبط اپنانا. عمل کا اصل خاکہ یہیں سے تیار ہوتا ہے. یہ اس پوری گفتگو کا ایک گیم چینجر پوائنٹ ہے. ہم اکثر اپنے منصوبوں میں کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم بیٹھے اس موٹیویشن کی چنگاری کا انتظار کرتے رہتے ہیں جو کبھی آتی ہے اور کبھی غائب ہو جاتی ہے. اس کے برعکس جو چیز واقعی کام آتی ہے وہ ہے ڈسپلن. نظم و ضبط ایک ایسا مضبوط ستون ہے جو ہمیں مسلسل آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، چاہے ہمارا دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو. ہم میں سے اکثر لوگ ہمیشہ اتنے مصروف کیوں رہتے ہیں؟
اس کا ایک بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ان کاموں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جو بس ظاہری طور پر فوری یا ارجنٹ لگتے ہیں۔ ان فوری کاموں کی آگ بجھاتے بجھاتے ہم ان کاموں کو مکمل طور پر بھول جاتے ہیں جو ہمارے طویل مدتی مقاصد کے لیے واقعی اہم ہوتے ہیں۔ اس بات کو ایک بنیادی اصول کے طور پر پلے باندھ لیں۔ اگر ہمارے پاس اس بات کا کوئی نقشہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت میں ہماری ترجیحات کیا ہیں، تو یقین مانیں ہمارا وقت لازمی طور پر ہمارے ہاتھوں سے پھسل جائے گا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ہماری انسانی نفسیات کی ایک بڑی خامی اس جملے میں قید ہے، ہم ہمیشہ کی سزا پر وقتی لذت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو بری عادتیں چھوڑنا اس قدر مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ بس فوری انعام چاہتا ہے۔ ہم وقتی مزے کو چن لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ملنے والے لمبے اور مستقل نقصان کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چوتھا حصہ، سادہ توجہ اور تسلسل۔ اب ہم ان روزمرہ کی عملی عادات پر بات کریں گے جنہیں ہم آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ پریکٹیکل بات کرتے ہیں۔ ڈسپلن روزمرہ میں لائیں کیسے؟ یہ 3 قدمی خاکہ بہت زبردست ہے۔ پہلا قدم، پرفیکشن کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، بس اپنے عمل کو جاری رکھیں۔ دوسرا قدم، بری عادتوں کو راتوں رات ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ کام نہیں کرتا، انہیں بدتدریج کم کریں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، کسی بھی نئی چیز کو ہاں کہنے سے پہلے ذرا سا رک کر سوچیں ضرور۔ یہ سادہ سی عادات ہمارے اندر کمال کا ڈسپلن پیدا کر سکتی ہیں۔ آئیے اس آخری تکنیک کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں۔ یہ اپنے فوکس کو بہتر بنانے کا شاید سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جب ہم بلا سوچے سمجھے ہر چیز کو ہاں کہہ دیتے ہیں تو ہم دراصل اپنی توجہ کو بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ ہر نئی کمٹمنٹ پر خود سے پوچھیں، کیا یہ کام مجھے میری منزل کے قریب کر رہا ہے یا دور؟ اپنے وقت اور اپنی رضامندی کی حفاظت کرنا ہی خلفشار سے بچنے کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ تو پھر وہ کون سے روزمرہ کے روحانی معمولات ہیں جو ہمیں دوبارہ ٹریک پر لا سکتے ہیں؟ اپنی نماز کو محض ایک ڈیوٹی کے بجائے خالق سے ایک ملاقات سمجھیں۔ جو نعمتیں جہاں بانٹ دی گئی ہیں ان کی تقسیم پر بھروسہ کریں، اور کسی نامعلوم کل کا انتظار کرنے کے بجائے آج ایک چھوٹا سا فیصلہ کریں جو آپ کے حتمی انجام کی تیاری کا حصہ ہو۔ یہی چیزیں اندرونی سکون لاتی ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے کی طرف، حتمی انتخاب۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقی تبدیلی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن اسے تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم بے شک کتنی ہی دعائیں کرتے رہیں، معجزوں کا انتظار کرتے رہیں، لیکن کوئی بھی روحانی عمل اس وقت تک اپنا اثر نہیں دکھاتا جب تک ہم خود اپنے پورے ارادے سے خود کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ پہلا قدم بہرحال ہمیں خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچ کر مطمئن رہتے ہیں کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، کل سے شروع کر دیں گے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ تیاری کسی کل سے نہیں، آج کے ایک فیصلے سے شروع ہوتی ہے۔ ہم نے خود کو ایک ایسے وہم میں مبتلا کر رکھا ہے جیسے ہمارے پاس کل کا ایک نہ ختم ہونے والا ذخیرہ موجود ہے، جو کہ بالکل بھی سچ نہیں ہے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر بالکل ایمانداری سے خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا ہمیں واقعی دل کی گہرائیوں سے یہ یقین ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی بہت وقت باقی ہے؟ زندگی کی اہم ترین تبدیلیوں کو کل پر ٹالنے کی یہ عادت خطرناک حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ بات گھوم پھر کر اسی ایک نقطے پر آ کر ٹھہرتی ہے۔ ہماری زندگی تب تک نہیں بدل سکتی جب تک ہمارے اندر سے اسے بدلنے کی سچی اور خالص چاہت جنم نہ لے۔ ہم کتنی ہی کتابیں پڑھ لیں، کتنی ہی تجزیے سن لیں، جب تک اندر کی آگ نہیں جلے گی کچھ نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی وہ تبدیلی چاہتے ہیں جس کا ہم صرف ذکر کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا؟ اسی غور طلب سوال کے ساتھ ہم آج کی یہ گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔